خوبصورت اور مزین ہے، تو میری یہ دھرتی، میرا یہ پاکستان آپ اور خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اس صوبے میں ہمارے صوبائی صدر جناب خالد وقاص چمکنی نے، سابق صدر جناب عبدالشکور صاحب نے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ اور ان کے پوری ٹیم نے اضلاع کے سطح پر، تحصیلوں کے سطح پر، بستیوں کے سطح پر جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کا بدلہ میری نگاہ میں جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے یاد ہے کہ جب میں کراچی سے سڑک کے راستے کوئٹہ کی طرف جا رہا تھا اور سکر پہنچ کر میں نے دریا میں وہ لاشیں دیکھی جو کئی دنوں سے ایک جگہ پر پنسی ہوئی تھی۔ سکر تانے کو فون کیا، اس نے کہا یہ ہمارا احاطہ نہیں ہے۔ روڑی کو فون کیا، تانے کو جواب دیا یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے۔ میں نے ایک وفاقی منسٹر کو فون کیا جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کا کام ہمارے سرکار کے وسائل ہمارے غریب قوم کی آمدنی سے عیش اور عشرت کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے، یا مصیبت کے گھڑی میں لوگوں کے کام آنا ہے؟ کراچی سے لے کر سندھ اور بلوچستان تک، کوئٹہ تک میں پہنچا، مجھے کوئی سرکار، کوئی حکومت نظر نہیں آئی۔ صحراؤں میں بھی، ریگستانوں میں بھی، شہروں میں بھی، بستیوں میں بھی، گلیوں اور کوچوں میں بھی اگر کوئی مجاہد اور کارکن نظر آیا تو الخدمت فاؤنڈیشن کا رضاکار تھا۔ میں نے جنوبی پنجاب میں دیکھا، میں نے مدینہ اور بحرین میں دیکھا، میں نے کوہستان میں دیکھا، میں نے گلگت اور بلتستان میں دیکھا۔ ہر جگہ الخدمت فاؤنڈیشن کے 50,000 ورکر نے مسلسل محنت، جدوجہد اور کام کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے تو انہوں نے اتنے بڑی دنیا میں اگر کسی فرد کو بلایا تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن کا صدر عبدالشکور صاحب تھے، جنہوں نے ان کو بریفنگ دی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کا مرتب کردہ رپورٹ اس کے حوالے کیا۔ اس کو سن کر خود شہباز شریف بھی حیران ہو گئے، اور چاروں صوبوں میں جب اوپر سے ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، کمشنر سے کوئی ڈیٹا کے لیے مطالبہ کرتا تھا تو وہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے مقامی صدر کو فون کر کے ان سے ڈیٹا وصول کرتا تھا۔ اتنے اداروں کے باوجود، اتنے انٹیلیجنس اداروں کے باوجود ہمارے حکومت کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کتنے معصوم بچے بہہ گئے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، مجھے آج یہی اعلان کرنا ہے کہ ہمیشہ سے حکومت ہر مصیبت کے لمحے میں امریکہ، بین الاقوامی اداروں، بین الاقوامی انجوز کی طرف دیکھتی ہے، لیکن یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ورکر ہے کہ ہر مصیبت اور مشکل کے وقت
اپنے جیب کی طرف دیکھ کر سب سے پہلے اپنی ذات کی قربانی دیتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر اقبال موجود ہے، یہ امیر ذلت تھے۔ ہزارہ میں زلزلہ آیا تو ہمارے دن بہار کے کارکن، جس نے اپنے امیر کا حکم سنا کہ نکلو اور ہزارہ پہنچنا ہے، لوگوں کو بچانا ہے، ان کے جیب میں تو پیسہ نہیں تھا، لیکن دکاندار کے پاس جا کر اپنا موبائل فروخت کیا اور 2000 حاصل کر کے اسی سے کرایہ بنا کر مانسہرہ اور بالا کوٹ اور گڑھی حبیب اللہ پہنچے تھے۔ یہ ملک چل رہا ہے ایسے ہی گمنام کارکنان کی وجہ سے، یہ سوسائٹی زندہ ہے ایسے ہیروز کی وجہ سے۔ اس لیے میں کالم نویسوں سے، میں اینکرز حضرات سے، میں ادیبوں سے یہی درخواست کروں گا کہ کسی کے لیے ہالی ووڈ کے اداکار ہیرو ہو سکتے ہیں، میری اس غریب پاکستان کی ہیروز یہی ہے، ان پر لکھو، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرو۔ اور تبھی تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے ایک ہیروئک کردار ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج جو اعلان کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ ہماری حکومتیں مشکل کے وقت کسی کی کام نہیں آتی۔ وزیر اعظم نے 70 بلین کا اعلان کیا تھا، آج تک لوگوں کو نہیں ملا۔ اس بڑے پاکستان میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جن کے لیے پیسہ حکومت نے دی ہو اور وہ بنا ہو۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے کم از کم جنوبی پنجاب میں 600 سے زیادہ گھر مکمل کر کے وارثین کے حوالے کیا ہے۔ میں جب خود ڈی جی خان گیا اور چابیاں ان کے حوالے کی، اور جس طرح نئے خوبصورت گھر میں بچے اچھل کود کرتے تھے، جس طرح ان کے گھر میں عید ہو، اس لیے کہ ان کو پرانے گھر کے بجائے الخدمت نے نیا گھر دیا تھا، لیکن سرکار کا پیسہ اب تک استعمال نہیں ہوا۔ خود حکومت کہتی ہے کہ 3 کروڑ لوگ متاثر ہیں، خود حکومت کہتی ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں، خود حکومت کہتی ہے کہ 6 لاکھ ایسے مائیں ہیں جو سیلاب سے متاثر ہیں، وہ بچے دینے والے تھے، اور سندھ کے ایسے علاقے ہیں کہ 2 اور 3 مہینے مسلسل چاول اور 1 آلو پر گزارا کرنے سے جو بچے پیدا ہو گئے وہ مفلوج تھے یا مردہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ دی ہے، بی بی سی نے اس پر ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے آپ یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے مفلوج اور معذور ہوتے ہیں یا مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ بروقت حکومت نے ان کو امداد نہیں پہنچائی۔ اور آج کے لمحے تک بین الاقوامی امداد جتنا آیا ہے، پاکستان کی حکومت اس کو سڑکوں پر خرچ کر رہی ہے، سرکاری عمارات پر خرچ کر رہی ہے، اور ہماری قوم، متاثر لوگ آج بھی کل آسمان تلے اللہ کی امداد اور مسلمانوں کی تعاون سے اگر کوئی سانس لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سرکار نے ان کو کوئی تعاون نہیں دیا ہے۔ میں ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے چیزوں پر سوموٹو ایکشن لیتے ہیں۔ ایک سوموٹو ایکشن اس پر لے لے کہ وہ 70 بلین متاثرین سیلاب پر جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہ کہاں خرچ ہو گیا، اور باہر سے جو امداد آیا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معلومات کے مطابق ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اپنے حجروں میں وہ سارا ڈم کیا ہے
کہ الیکشن ہونے والا ہے تو یہ پیسہ، یہ چاول، یہ آٹا، یہ گھی، یہ ڈبے، یہ چھوٹے، یہ بڑے الیکشن کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ قومی مجرم ہے جس کا محاسبہ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو، آخری بات یہ ہے کہ جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنی قوم کے خاطر، پاکستان کے خاطر، مظلوموں کے خاطر، مجبوروں کے خاطر، محروموں کے خاطر، مصیبت زدہ لوگوں کے خاطر بر وقت ان کی تعاون کرنے، ان کو سہارا دینے کے لیے ہم 10 لاکھ رضاکار تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یونیورسٹیوں کے طلبہ، کالجز کے طلبہ، اسکول کے طلبہ اور طالبات، اور ہمارے ملک میں موجود زبردست باصلاحیت یوتھ انشاءاللہ تعالی ان کے ایمبیسڈر اور ان کے کارکنان ہوں گے۔ ایک بار پھر میں جناب ڈاکٹر حفیظ صاحب اور خالد وکاس صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور ذلی صدور کو، اور تحصیل اور بستیوں کی صدور کو، اور صبح بر سے آئے ہوئے کارکنان کو خراج تحسین، شاباش، اور اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے بدلے دنیا میں بھی آپ لوگوں کو عزت سے نوازے، اور آخرت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے جام کوثر سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔